الحمد لله العلي الأكبر، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، آئیے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب پروردگار رحمت للعالمین انیس الغریبین طہ و یاسین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، میں نے پچھلے جمعے کو آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے میں میں چند ایسی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا جو جان بوجھ کر اس وقت پچھلے کچھ مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے ایسے مسائل اور ایسی باتیں نیشنل میڈیا پر اور چینلوں پر ڈیبیٹ کے ذریعے ایسی چیزوں کو لایا جاتا ہے جس سے جان بوجھ کر مسلمانوں کی دل آزاری ہو، قرآن پر حملے کیے جائیں، نبی کی حدیثوں پر حملے کیے جائیں، شریعت کا مذاق اڑایا جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی ناکام کوشش کی جائے. اس کے علاوہ کچھ سیاسی فائدے بھی ان کے ہیں جو سارا ملک جانتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے 2024 کا الیکشن قریب آ رہا ہے، جان بوجھ کر ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے، ایسے سیریل اور ایسے ماحول تیار کیے جا رہے ہیں جس سے ملک کی عوام کو بانٹا جائے، تقسیم کیا جائے اور اس کا ایک سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. بہرحال وہ ان کے اپنے کام ہیں، وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن جب بات آئے گی اسلام پر حملے کی، قرآن کے احکام پر اعتراضات ہوں گے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اپنی بکواسوں کے ذریعے سے قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو انشاءاللہ الرحمن پھر بحیثیت عالم اور بحیثیت مسلمان کوئی بھی جس کے سینے میں ایمان ہے وہ ضرور اپنے ایمان کا حق ادا کرے گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت کئی طریقے کی ایسی فلمیں بنائی گئیں اور اس میں مسلمانوں کو، اسلام کو، قرآن کو ٹارگٹ کیا گیا. ابھی جلدی ہی ایک فلم کا پوسٹر اور بینر اور اس کا پرچار سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہے جو 72 حوروں کے نام سے آ رہا ہے، اور اس چیز کو لے کر مسلمانوں میں، عام انسانوں میں ایک بے چینی ہے، کیونکہ ٹیلی ویژن کے چینلوں پر اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اس میں کچھ
لوگ اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھئی پھر ہمیں جنت میں شاپنگ مال چاہیے، کوئی کہتا ہے ہمیں وہاں پر کرکٹ کا گراؤنڈ چاہیے، وہ کہاں ملے گا، کوئی کہتا ہے ہمیں فٹ بال کا گراؤنڈ چاہیے، کوئی عورت کہتی ہے کہ ہمیں 72 مرد چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ سیکس کرنا. معاذ اللہ، طرح طرح کی بکواسیں، بھونڈی باتیں اور عقل و خرد سے گری ہوئی باتیں وہاں پر کی جاتی ہیں، اور پھر اس پہ ہنسا جاتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاگلوں کی ایک ٹیم کے سامنے، پاگلوں کی چند ٹیم ہو، چند لوگ ہوں، اور ان کے سامنے ایک سفید موتی کا، ایک بڑا موتی کا دانہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ سارے پاگل مل کے اپنے اپنے کمنٹ کریں گے. کوئی کہے گا یہ تو وہ گولی ہے جس سے ہم لوگ جو ہے وہ کھیلتے ہیں، کوئی کہے گا یہ تو کوئی پتھر ہے، کوئی کہے گا یہ مٹی کا ڈھیلا ہے. اسی طریقے سے جنت پر اور جنت کی نعمتوں پر پاگلوں کی ٹیم بکواس کرتی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، ہر پڑھا لکھا انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی بھی چیز پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس کا علم ہونا چاہیے، اس کی جانکاری ہمیں ہونی چاہیے. اور میں نے کتنی مرتبہ یہ کہا اور چیلنج بھی کیا ہے، اپنے مناظروں میں بھی، اپنے تقریروں میں بھی اور اپنے آڈیوز میں بھی، کہ یہ جتنے بیٹھتے ہیں اسلام اور مسلمان اور قرآن اور پیغمبر اسلام کے خلاف جو لوگ بکواسیں کرتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن کی ایک آیت کو نہ صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، نہ اس کی میننگ جانتے ہیں، اور نہ اس کے بارے میں ایک لفظ یہ کچھ جانکاری رکھتے ہیں. تو آپ بتائیے، جس چیز کے بارے میں آپ کو کوئی جانکاری نہ ہو، آپ اس پر بیٹھ کر کے اگر بحث کریں تو یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ ایک دماغ کا ڈاکٹر دماغ کا آپریشن کرتا ہے اور چند دیہاتی لوگ بیٹھ کر کے بحث کریں کہ اس کے دماغ کا آپریشن کیسے کرے گا، یہ پھاوڑے سے کرے گا، چاقو سے کرے گا، یہ تلوار سے کرے گا، اس کے اندر ہاتھ کیسے ڈالے گا، اس کے اندر پٹی کیسے لگائے گا، اس کے اندر دوا کیسے بھرے گا. تو یہ سننے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ یہ سب پاگلوں کی ٹیم ہے. ارے جس چیز کے بارے میں تم جانتے تک نہیں، تمہاری عقلوں کی کیا بساط، تمہاری عقلوں کی کیا بساط، تم ان چیزوں کو سمجھو. ایک انسان دنیا میں ایک انسان کے کام کو نہیں سمجھ پاتا. آپ دیکھیں یہ ہمارا جسم ہے، اسی جسم کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں. ہمارے دماغ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ہمارے ہارٹ کا علاج نہیں کر سکتا، جو ہمارے ہارٹ کا ڈاکٹر ہے وہ ہمارے پیٹ کا علاج نہیں کر سکتا، جو پیٹ کا ڈاکٹر ہے وہ ہڈیوں اور نسوں کا علاج نہیں کر سکتا، جو ہڈیوں اور نسوں کا علاج کرتا ہے وہ چرم روگ کا علاج نہیں کر سکتا. آپ اس کے پاس جاؤ گے جو ناک کان گلے کا ڈاکٹر ہے اور بولو کہ بھئی میرے ہارٹ میں تکلیف ہے، تو بولے گا بھئی یہ کام مجھے نہیں آتا، آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ، ایک ہی باڈی میں چند پارٹ ہیں، ہر ایک پارٹ کے الگ الگ ماہر ہیں، ایک ماہر دوسرے ماہر کے کام کو نہیں سمجھ پاتا. ایک انسان دوسرے انسان کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کام کیسے کرتا ہے، اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے. آپ اس سے پوچھو بھی تو بولے گا نہیں صاحب میں ایک ٹیبلیٹ نہیں دے سکتا آپ کو، میں آپ کا کوئی علاج نہیں کر سکتا، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے اسی کے پاس جاؤ. اور یہ بانر لوگ، انہیں کچھ خبر نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، دار الجزا کیا ہے، جنت کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، اور یہ بیٹھے بات کرنے کے لیے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اپنی عقلوں سے سمجھ رہے ہیں. تمہاری عقلوں کی کیا بساط، اللہ تعالیٰ نے اتنا چھوٹا کر دیا تمہاری عقلوں کو، بغیر اللہ کے فضل کے کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایک ہی
ایک ہی حجم کا، ایک ہی برابر انگور ہے، اسی کے برابر، بالکل انگور کے برابر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے پھل بھی عطا کیے۔ آپ لیچی کا پھل دیکھ لیں، لیچی انگور کے برابر ہے، سائز میں دونوں برابر ہیں، دونوں ایک ہی زمین سے اگتے ہیں، ایک نہایت ہی کھٹا، ایک نہایت ہی میٹھا۔ اب اپنی عقل سے پتا کرو کہ ایسا کیوں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات ہم بحیثیت مسلمان اہل ایمان کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اس تاریخی جملے کو یاد رکھو کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار عقل پر نہیں ہے، بلکہ ہماری عقلوں کو اللہ نے ایمان کے تابع کیا ہے۔ وہی عقل ہے جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر کے چلے، وہ عقل شیطانی عقل ہے جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف باتیں کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھایا بہت ساری مثالیں دے کر کہ تم اپنی عقلوں پر، اچھا اگر ہماری عقلوں سے ہر بات سمجھ میں آتی تو آپ مجھے بتائیے کہ میں نے ڈاکٹروں کی مثال دی، ایک پیشے کا انسان، ایک انسان جو فرنیچر بنانے کا ماہر ہے، فرنیچر کا کاریگر ہے، بہترین کاریگر، آپ اس سے کہو کہ بھئی ہمیں شاندار ڈیزائن والا مکان بنا کے دکھاؤ، وہ کیسے بنائے گا؟ ایک راج مستری ہے، آپ اس سے کہو کہ فرنیچر میں بیڈ بنا کے دکھاؤ، صوفہ بنا کے دکھاؤ، وہ نہیں بنا سکتا۔ ہر ایک کی عقلیں الگ الگ، اگر ہماری عقلوں پہ دار و مدار ہوتا تو ہم میں سے ایک انسان کی بات کو نہیں سمجھ پاتا، اسی بات کو دوسرا انسان سمجھ لیتا۔ تو اگر عقل کی بنیاد پر ایمان کا دار و مدار ہوتا تو پھر جس کی عقل سمجھتی وہ مانتا، اور جس کی عقل نہیں سمجھتی وہ بے ایمان ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایمان کا تعلق عقل سے نہیں رکھا، بلکہ ایمان کا تعلق دل سے رکھا ہے۔ دل سے قبول کر لو اللہ ایک ہے، اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے نظام کو وہی چلا رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا اور تمہارے لیے پاکیزہ پانی اتارے، پھر اس پانی کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے پھل فروٹ، کھانے پینے کے اناج تمہارے لیے پیدا کیے۔ وہ تمہارا رب ہے تو تم جان بوجھ کر اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ دیکھو ہزاروں سال سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، رات آتی ہے، دن نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پہ آتا ہے، سورج اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ چمک رہے ہیں، بارش اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، ٹھنڈی گرمی برسات سارے موسم اپنے وقت پہ آ رہے ہیں، انسانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو زمین سے اناج بڑھتا جا رہا ہے، پھل فروٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری سانس کے لیے ہواؤں کا نظام قائم کیا، یہ ساری کائنات وجود بخشی، اتنی حسین کائنات کو شجر و حجر، شمس و قمر، خشک و تر، بحر و بر، جن و بشر سے سجایا اور یہ بتا دیا جو رب اس کائنات کے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ ایسی جنت پیدا کرنے پہ قادر ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا خیال کسی کے دل میں گزرا۔ وہ ہمارا رب ہے۔ تو ہمارا ایمان سب سے پہلے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے فرمان پر ہے۔ ہمارے ایمان کا دار و مدار ہماری عقلوں پر
نہیں ہے۔ اس لیے عقلی گھوڑے کو دوڑانے والے اپنے گھوڑے کو دوڑانا بند کر دے، اور اگر بہت زیادہ شوق ہے تو ہم تمہیں دنیا اور جنت کو سمجھانے سے پہلے ایک سوال رکھتے ہیں، چل دیکھتے ہیں تیری عقل کتنی ہے۔ ہماری اپنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بولیے، ہوا چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے۔ پھر ہم اگر ایک جگہ گٹھری کی طرح رکھ دیے جائیں تو 2-4 مہینے میں ایسے ہی مر جائیں گے۔ ہمیں چلنا ہے، پھرنا ہے، کھیلنا ہے، کودنا ہے، شادی بیاہ کرنی ہے، مکان دکان بننا ہے، ایک زندگی گزارنی، دوستی ہے، دشمنی ہے، کاروبار ہے، ساری چیزیں ہیں۔ سوچو کوئی ایسی زندگی جس میں یہ سب کچھ نہ ہو پھر بھی انسان زندہ ہو، اور ایسی خوشی سے زندہ ہو، ایسی شاہی زندگی کہ اس زندگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، نہیں سوچ سکتے نا۔ ہم ابھی جنت کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، ابھی دنیا کی بات سمجھا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، تو اسی دنیا میں اللہ تعالی نے اپنی خاص قدرت سے پانی کے قطرے سے، پانی کا ایک قطرہ، ایک نطفہ، ایک نطفے پر اللہ نے ایک خوبصورت تصویر بنائی۔ پانی کا ایک قطرہ ہے جو باپ کی پشت سے نکل کر ماں کے رحم میں پہنچتا ہے۔ پانی کا ایک قطرہ، وہ صرف ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی قدرت سے ایک تصویر بناتا ہے، ایک شکل دیتا ہے، پھر اس کے اندر دھیرے دھیرے ترقی ہوتی ہے، وہ خون کا جستہ بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر رب کے حکم سے اس کی تصویر بنتی ہے، اس میں دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، پورا جو 6 فٹ کی باڈی میں ہے وہ ایک بالشت کے بچے میں اللہ پورا پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ 9 مہینے تک بغیر کھانا پانی کے، بغیر گھومے ٹہلے، ایک ایسی تھیلی میں جو پانی سے بھرا ہوا ہے، جس پانی میں انسان ڈوب جائے تو مر جائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے 9 مہینے اس بچے کو پالتا ہے۔ 9 مہینے۔ اب باہر کے پاگل کہیں کہ وہ ٹٹی کرنے کہاں جاتا ہوگا؟ 9 مہینہ کھائے گا تو پیشاب کہاں کرے گا؟ اس کے لیے لیٹرین کہاں ہے؟ وہ گھومے پھرے گا کیسے؟ نادان، یہ تیری دنیا کی عقل ہے، تیری دنیا کی زندگی ہے، جس کی وجہ سے تم ایک پیٹ کے بچے کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا، تو تو دنیا میں رہ کے جنت کی زندگی کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اللہ پیٹ کے بچے کو پالتا ہے، وہ زندہ، جاوید، حساس، ایک دم خوش مزاج، مکمل بچہ 9 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تب اسے یہ ساری کائنات نظر آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کی دنیا کیا تھی؟ صرف اس کے ماں کا پیٹ تھا۔ اسے کبھی اڑن نہیں ہوئی، اسے کبھی شکایت نہیں ہوئی، اسے کبھی کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوئی، اس کا دماغ، اس کی فکر کسی اور طرف نہیں گئی، کیونکہ اس کے پیدا کرنے والے نے جو فکر دی اسی فکر میں وہ خوش ہے۔ ٹھیک ایسے ہی اللہ تعالی مرنے کے بعد اپنے فضل سے ایمان والوں کو نئی زندگی، نئی پیدائش عطا فرمائے گا، جس کا بدن کا دنیا کے بدن سے، دنیا کی فکر سے، دنیا کے معاملے سے جنت کے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مثلا آپ یوں سمجھو کہ دنیا میں ایک مسلمان کا بدن، بلکہ سارے انسانوں کا بدن کیا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، پورے بدن پہ ادھر ادھر بال ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، فکر ہوتی ہے، گناہ کی طرف ذہن جاتا ہے، مگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، اور رسول کی صحیح حدیثوں میں کہ آپ دیکھو کہ اللہ تعالی جب اس دنیا میں ہمیں اٹھائے گا، جب ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا، تو پورے بدن میں صرف 3 جگہ بال ہوں گے، صرف 3 جگہ، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ سر کے بال، پلکوں کے بال اور بھاؤں کے بال، اس کے علاوہ پورے بدن میں کہیں بال نہیں ہوں گے۔ ہم بھی 30 سال کے
ہمارے باپ بھی 30 سال کے، ہمارے دادا بھی 30 سال کے، پردادا بھی 30 سال کے، بلکہ جتنے لوگ جنت میں ہوں گے سب کی عمریں اللہ کی قدرت سے 30 سال کی معلوم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہمیں ایسا بدن عطا فرمائے گا کہ جس کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ایک انسان جتنی خواہش کرے گا اتنا کھائے گا، کھائے گا، کھاتا رہے گا۔ اب یہ دنیا کے یہ جہنمی لوگ اپنی سوچ سے یہ کہیں جب اتنا کھا لے گا تو لیٹرن کرنے کہاں جائے گا؟ نادان ماں کے پیٹ کا بچہ کہاں جاتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ انتظام کیا ہے، ایک خوشگوار ڈکار آئے گی، ایک خوشگوار ڈکار آئے گی، انسان کے منہ سے مشک کی خوشبو نکلے گی اور ایک خوشبودار پسینہ 2-3 سیکنڈ کے لیے نکلے گا، سارا کھایا ہوا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں نہ کفر ہے، نہ شرک ہے، نہ بےہودگی ہے، نہ وہاں ناچ گانے تماشے ہیں، اور نہ وہاں کوئی گندا کام، گندا تصور ہے، اس لیے کہ وہاں جو عقل اللہ ہمیں دے گا اس میں گندگی ہوگی ہی نہیں، صرف اور صرف پاکیزہ زندگی ہوگی، پاکیزہ فکر ہوگی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں شاپنگ مال چاہیے، ہمیں سنیما ہال چاہیے، ہمیں رنڈی بازی چاہیے، ہمیں جوا کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو جنت میں تو واقعی نہیں ملے گا، اسے چاہیے تو جہنم میں جاؤ۔ کون روکتا ہے تمہیں اور بلاتا کون ہے تمہیں جنت میں؟ ابے تمہیں لاتا کون ہے جنت میں؟ جاؤ جہنم میں۔ اللہ نے وہ بھی تو بنایا ہے، جنت جنتیوں کے لیے ہے جن کی فکر پاکیزہ، جن کا بدن پاکیزہ، جن کی سوچ پاکیزہ، اور جن کی زبانوں پر صبح و شام اللہ کی حمد ہو۔ اب اگر دنیا کی بات ہم کریں تو ہر انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ بھئی ہم ترقی کریں، ترقی کریں، ترقی کریں، ترقی کریں۔ جب جنت کے بازار، جب جنت کے محلات شاپنگ مال سے کروڑوں درجہ بہتر، تو یہ بتاؤ کسی کو شاپنگ مال کا خیال آئے گا؟ یار تمہیں مرغا مسلم مل رہا ہے، تم مکنی کی روٹی کھانے کی کون پوچھے؟ دنیا کے اندر جب ہمیں آگے زندگی ہماری بڑھتی ہے، ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہیں، تو کون چاہتا کہ ہم کیچڑ میں جا کے مچھلی پکڑیں؟ مگر اس کے باوجود ہم انہیں جواب دیتے ہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ اس کے باوجود پہلی بات تو وہ عقل ہی پیدا نہیں کرے گا جس میں خرافات آئے، جس میں گندی سوچ ہو، مگر تمہارے تمام باتوں کا یہ جواب ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، ایسا چاہیے، ویسا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں ہے جو تمہارا جی چاہے، جو تمہارا جی چاہے۔ اگر تمہارا جی اتنا گھٹیا ہے کہ تمہیں جنت کی نعمتوں کے بجائے شاپنگ مال ہی چاہیے تو اللہ دے دے گا، اللہ دے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو گے، جو تم مانگو گے، جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ رب نے وعدہ کیا ہے، ہم تو اہل جنت ہیں، انشاءاللہ جیسی پوزیشن ہوگی ویسی تمنا کریں گے۔ اگر تمہیں ایسے ہی چاہیے تو پہلی بات جنت میں داخلے کے لائق تو بنو۔ ایسے والے تو ہم تو یقین سے کہتے ہیں یہ جنت کی بو تک نہیں پائیں گے، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اگر انہیں ایسی خواہش ہوئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہر وہ خواہش پوری کر دے گا جو جنتی خواہش کریں گے، بلکہ ارشاد فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ زیادہ ہے جو ہم نے تمہیں بتایا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، ہمارے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، اللہ کے رسول نے قرآن میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، اور پھر اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا رب کہتا ہے یہ سب کچھ تمہیں بتایا کہ جنت کیسی ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا،
مگر میں ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی بیان ہوا، جو کچھ بیان کیا گیا، اللہ پھر فرماتا ہے کہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی اور ایسی نعمتیں اس میں رکھی جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ایسا سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اللہ سبحان اللہ، کیسی عظیم نعمت! یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی لداخ جا رہا ہے، کوئی صاحب سوئٹزرلینڈ، کوئی امریکہ، کوئی فلانا ڈھکانا، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے بڑا خوبصورت یہ دہلیہ بن رہا ہے، یہ برفیلے پہاڑ، یہ ہریالی وادیاں، یہ خوبصورت آبشار، یہ ندیاں بہ رہی، یہ فلاں نعمتیں، یہ فلاں نعمتیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتوں کی، اعلیٰ سے اعلیٰ جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس کی جنت کے کم سے کم نعمت کی بھی کوئی آپس میں ملاقات نہیں، کوئی موازنہ نہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جنت میں درہ رکھنے کی جگہ، کوڑا جس کو کہتے ہیں، کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ افضل ہے۔ آپ بتاؤ، جس دنیا پہ آپ اتنا ناز کر رہے ہو، 10 بائی 10 کے مکان کے لیے مرے جا رہے ہو، ایمان تک کا سودا کر دیا، یقین رکھو ایمان پہ قائم رہو، اللہ وہ جنت عطا کرے گا، وہ جنت جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں فرمایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دو ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کیے۔ اللہ فرماتا ہے ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب آپ کو سمجھانے کے لیے، باغیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ان باغوں کا پھل دیا جائے گا کھانے کو، سمجھے آپ، تو ایک پھل کھا لیں گے، پھر دوسرا پھل آئے گا تو کہیں گے ارے یہی تو ابھی ہم نے کھایا، کیونکہ دنیا کے پھل ہیں جن کے رنگ، جن کی شکلیں، جن کی سائز الگ الگ، امرود الگ قسم کا، سیب الگ قسم کا، انار الگ قسم کا، نیبو الگ قسم کا، انگور الگ قسم کا، مگر وہاں سارے پھل دیکھنے میں ایک جیسے۔ اللہ فرماتا اوتو بہی متشابہا، انہیں ایک جیسے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، لیکن جب کھائیں گے تو ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ، دیکھنے میں ایک جیسے، ذائقے الگ الگ، اور ایک ایک لقمے میں 70 قسم کا مزہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ہم ایک پھل کھاتے ہیں، ایک ہی مزہ ملتا ہے، مگر وہ جنت کی نعمت ہے، اللہ ایک کھلائے گا اور 70 قسم کا مزہ آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ ذرا سوچو کتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہاں 10 بائی 20 کو لینے کے لیے ہم کیا کچھ کر لیتے ہیں، مگر وہاں اللہ اکبر جنت کتنی بڑی ہے ہم نہیں جانتے، بتا بھی نہیں سکتے، مگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو سمجھایا، ہماری عقل و فہم کے اعتبار سے ہمیں بتایا کہ جنت کا ایک درجہ، جنت کا ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سب اس میں سما جائیں تب بھی وہ بھرے گا نہیں۔ اور ایسے ایسے جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 100 درجے۔ چوڑائی کتنی ہے؟ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی
7 طبق زمین کو جوڑیے، یہ زمین کا اوپری حصہ جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں، ایسے ایسے 7 طبق زمین ایک کے بعد ایک جوڑتے جائیے ایسے، ٹھیک ہے؟ پھر 7 طبق آسمان، اس کو جوڑتے جائیے، جتنی چوڑائی بنے گی یہ جنت کے ایک درجے میں سما جائے، ایک درجے میں سما جائے۔ 20 بائی 10 پہ مرنے والوں، ایک انسان کو اللہ ایک جنتی کو کم سے کم جنت کی 2 پاکیزہ بیویاں عطا کرے گا، کم سے کم 2 بیویاں، اور 10,000 اس کے خدمت گزار اس کے ساتھ ہوں گے۔ بہت اعلیٰ درجے کا جنتی، بہت کم درجے کا جنتی، کم سے کم اس کے پاس 2 پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جو اپنی جنت کی بیویوں سے الگ، جو اپنی دنیا کی بیوی سے الگ۔ اور اللہ تعالی دنیا کی بیوی کو اتنا حسین و جمیل بنا دے گا کہ یہ جنت کی حوروں کی سردار ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور جنت کا مرد جو دنیا کا ہے، جب یہ ہماری بیویاں جنت میں پہنچیں گی تو یہ اپنے شوہروں کو تلاش کریں گی، اور جب ان کا شوہر انہیں ملے گا ایک دم نئے انداز میں، نیا حسن و جمال، اخلاق، کردار، پاکیزگی، ہر چیز بدلی ہوئی۔ اللہ تعالی جب اس دنیا کی بیوی سے اس کے شوہر کی ملاقات کرائے گا تو وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی مرحباً بکا، وہ کھڑی ہو کے استقبال کرے گی اور کہے گی کتنے حسین و جمیل بن کر کے آئے ہو آپ، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو آپ، کتنے خوش اخلاق ہو آپ، آؤ آؤ ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی پاکیزہ بیوی عطا فرمائے گا جنت میں، اور پھر اس میں جیسے جیسے درجے ہوں گے ان درجوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلی بار آج میں نے اپنی پوری تقریر میں ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز دنیا کی عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، اس لیے کہ ہر ایک کی عقلیں الگ الگ۔ تم دنیا میں ایک انسان کا پیشہ ایک انسان نہیں سمجھ پاتا، ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلسٹ کے کام کو نہیں سمجھ پاتا۔ ماں کے بچے کے پیٹ کی دنیا الگ، تمہاری دنیا الگ، اسی طرح سے یہ دنیا جو دارالعمل ہے یہ بالکل الگ، اور وہ جنت جو دارالجزا ہے وہ بالکل الگ۔ تو جس طرح ماں کے پیٹ کی زندگی کو، اس بچے کی زندگی کو دنیا کی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح جنت کی زندگی کو اس دنیا کی عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کہ جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ قادر ہے اس سے 1000 گنا بہتر جنت پیدا فرما دے۔ اب آئی بات اس پر کہ ایک مرد کو 72 حوریں اور پھر ایک عورت کو ایک ہی مرد، ایسا کیوں؟ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، اور جب تک ان کے پورے اعتراض کا فل آپریشن کر کے ایک دم ان کو مٹی میں نہیں ملا دیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک میرا خطاب جاری رہے گا۔ اگر اگلے جمعے میں پورا ہوا تو ٹھیک، ورنہ پھر تیسرے جمعے میں بھی اس پر خطاب ہوگا۔ یہ ساری بکواسیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ وہ سمجھ دی نہ وہ عقل دی۔ جب تم دنیا میں رہ کر کے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے تو جو دنیا میں ہے ہی نہیں، ایک الگ دنیا، عالم آخرت، وہاں پہ بیٹھ کر کے ان چینلوں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہو، یہ پاگل پنی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ پر، اللہ کے رسول پر پکا ایمان عطا فرمائے، اور یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے اللہ اور اس کے رضا کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔